گھر میں اتفاق اور محبت چاہیے تو رک جائیے، اس سے پہلے کہ آپ کی انگلیاں اسکرین کو اوپر کی طرف دھکیل دیں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھئے کہ کیا وہ سکون میں ہے؟ کیا وہ گھر جسے آپ نے بڑے ارمانوں سے اینٹ اینٹ کر کے بسایا تھا آج صرف ایک ڈھانچہ نہیں بن چکا جس کی دیواروں سے اب محبت کی خوشبو نہیں بلکہ نفرت کی تپش آتی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت کس اذیت کے اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں دن کا اجالا آپ کو کاٹنے دوڑتا ہے اور رات کی خاموشی آپ کے کانوں میں ماضی کے وہ تلخ جملے گونجاتی ہے جو آپ کے اپنوں نے آپ کے کلیجے پر مارے تھے۔ کیا وہی شریک حیات جس کے ماتھے کا جھومر آپ ہوا کرتے تھے آج آپ کی موجودگی سے بیزار ہے؟ کیا وہی شوہر جس کی ایک آہ پر آپ تڑپ اٹھتی تھی آج آپ کے آنسوؤں کو محض ایک ڈرامہ سمجھ کر منہ پھیر لیتا ہے؟ میرے عزیزوں، میں آج یہاں کوئی کتابی باتیں کرنے نہیں آیا اور نہ ہی میں آپ کو ان سستے ٹوٹکوں کی طرف بلانے آیا ہوں جو یوٹیوب پر بھرے پڑے ہیں۔ میں آج آپ کو اس روحانی ایٹم بم کی طرف لے جانے آیا ہوں جس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ یہ وہ سورت ہے جس کے ایک ایک حرف میں کائنات کی تسخیر کے وہ کوڈز چھپے ہوئے ہیں جنہیں اگر صحیح طریقے سے ڈی کوڈ کر لیا جائے تو عرش لرزنے لگتا ہے اور پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو کر آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورہ اخلاص تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہر نماز میں ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر ہمارے گھر میں یہ آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے، دوا تب اثر کرتی ہے جب اسے اس کے صحیح مزاج اور کیمسٹری کے مطابق لیا جائے۔ آج کی نفسیات کہتی ہے کہ انسان کا دماغ فریکوینسی پر کام کرتا ہے اور میں روحانیت کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ انسان کا دل توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جب آپ کے گھر میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو دراصل آپ کے گھر کا روحانی حصار ٹوٹ جاتا ہے اور ابلیس کے وہ چیلے جنہیں ہم خناس کہتے ہیں وہ آپ کے بیڈ روم، آپ کے کچن اور آپ کی بیٹھک میں اپنے ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ وہ آپ کی زبان سے وہ کہلواتے ہیں جو آپ کہنا نہیں چاہتے اور آپ کے کانوں کو وہ سنواتے ہیں جو سامنے والے نے کہا ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جسے جیتنے کے لیے آپ کو کسی زمینی ہتھیار کی نہیں بلکہ اس اسم اعظم کی ضرورت ہے جو کائنات کے کل اثاثے کا نچوڑ ہے۔ ایک بار روحانی سلطنت کے ایک بہت بڑے قطب کے پاس ایک شخص روتا ہوا آیا جس کی 14 سالہ رفاقت ٹوٹنے کے دہانے پر تھی۔ طلاق کے کاغذات میز پر پڑے تھے اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا خون پینے کو تیار تھے۔ اس اللہ والے نے اسے کوئی لمبا چوڑا چلہ نہیں بتایا، انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ بیٹا، تم نے اپنے گھر میں غیر اللہ کو جگہ دے دی ہے، تم بس ایک بار خالص ہو کر قل ہو اللہ کا نعرہ مصلے پر بیٹھ کر لگا دو، اگر صبح تک تمہارا گھر نہ بس جائے تو میرا دامن پکڑ لینا۔ اس شخص نے جب پورے قلب اور پوری روح کی گہرائی کے ساتھ وہ عمل کیا جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، تو آدھی رات کو اس کی بیوی جو پچھلے 6 مہینے سے میکے بیٹھی تھی اور بات کرنے کو تیار نہیں تھی، خود فون کر کے زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے دل سے کسی نے بھاری بوجھ ہٹا دیا ہے اور مجھے تمہارے بغیر ایک پل چین نہیں آ رہا۔ یہ ہے سورہ اخلاص کی تاثیر، کیونکہ جب آپ اللہ الصمد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ جب آپ اس بے نیاز کو پکارتے ہیں تو آپ دراصل اس انسان کے دل کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو آپ کو تڑپا رہا ہے۔ میرے معزز ناظرین،
اب ذرا اپنی نفسیاتی کیفیت پر غور کریں۔ جب آپ مصلی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کا ذہن 100 جگہ بھٹکتا ہے۔ یہ وہ روحانی خلا ہے جو شیطان کو موقع دیتا ہے۔ میں آج آپ کو وہ توجہ کا مرکز دوں گا کہ جب آپ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کا ایک ایک حرف ایک جلتے ہوئے تیر کی طرح نفرت کے پردوں کو چاک کرتا چلا جائے گا۔ یہ عمل جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اسے ہمارے سلسلے میں رحمانی توجہ کہتے ہیں۔ اس میں صرف الفاظ نہیں پڑھے جاتے بلکہ اپنی روح کی پکار کو ہو کے سمندر میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کے 3 حصے ہیں اور ان تینوں حصوں کا تعلق انسانی نفسیات کے 3 بڑے مسائل سے ہے۔ پہلا حصہ آپ کی انا یعنی ایگو کو توڑتا ہے، دوسرا حصہ آپ کی محتاجی یعنی ڈیپینڈنسی کو ختم کرتا ہے، اور تیسرا حصہ آپ کی تنہائی یعنی لونلینس کو اللہ کی رفاقت میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ کے اندر کی میں مر جاتی ہے تو سامنے والے کی نفرت خود بخود دم توڑ دیتی ہے۔ اب اس ایٹمی عمل کی تفصیلات کو انتہائی توجہ سے سن لیں، کیونکہ یہاں ایک ایک سیکنڈ آپ کی زندگی کے اگلے کئی سالوں کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ نے یہ عمل تب شروع کرنا ہے جب آپ کے اندر سے یہ آواز آئے کہ اب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں۔ یہ عمل جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب یعنی شب جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں شروع کرنا ہے۔ کمرے میں ایسی خوشبو لگائیں جو آپ کے اعصاب کو پرسکون کرے، کیونکہ جب آپ پرسکون ہوں گے تبھی آپ کی روحانی لہریں اسپرچول ویوز طاقتور ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ نے 41 مرتبہ درود خضری پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود خضری پڑھنے میں مشکل ہو تو آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو غیبی مدد حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے مصلی پر اس طرح بیٹھنا ہے جیسے آپ اللہ کے حضور ایک مجرم کی طرح کھڑے ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے اس شریک حیات کا تصور کریں جس کے دل میں آپ محبت ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر یا ودود لکھا ہوا تصور کریں۔ اب آپ نے 3113 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، یہ وہ عددی قوت ہے جو بند راستوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، پڑھنے کا ایک خاص عملیاتی طریقہ ہے۔ جب آپ قل هو اللہ احد کہیں تو تصور کریں کہ اللہ کی وحدانیت کی بجلی آپ کے گھر کے اندھیروں کو ختم کر رہی ہے۔ جب اللہ الصمد کہیں تو اپنے دل میں یہ پکا یقین لائیں کہ آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ اس کے دل کو پھیر رہا ہے۔ اور جب آپ آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پر پہنچیں تو آپ نے اس کا 100 بار تکرار کرنا ہے، اور یہ تکرار صرف آخری بار میں کرنا ہے، اور ہر بار یہ کہنا ہے یا اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں جو میرے اس اجڑے ہوئے چمن کو دوبارہ ہرا کر سکے۔ یہ تکرار وہ فریکوینسی پیدا کرے گی جو سیدھی عرش کے کنگروں سے ٹکرائے گی، اور وہاں سے وہ فیصلے صادر ہوں گے جنہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکے گی۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 21 دن کرنا ہے۔ ان 21 دنوں کے دوران آپ نے گوشت اور پیاز لہسن سے پرہیز کرنا ہے تاکہ آپ کے اندر کا حیوانی مادہ کم ہو اور روحانی مادہ غالب آ سکے۔ اگر آپ نے اس ترتیب سے یہ عمل کر لیا تو وہ انسان جو آپ کے نام سے چڑھتا تھا وہ آپ کے نقش قدم چومنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں ایسی سکینت اترے گی جیسے آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ وہ کون سا معجزہ ہوا کہ کل تک طلاق کی باتیں کرنے والے آج ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جادو نہیں، یہ وہ ایٹمی وظیفہ ہے جو اللہ نے اپنے پیاروں کو عطا کیا ہے، اور آپ بھی آج ان پیاروں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اگر میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس عمل کی اجازت عام نہیں ہے، اس کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو اس ویڈیو کو
مکمل دیکھ کر اس کے ایک ایک حرف کو اپنے اندر اتار چکے ہیں، اور جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کا عہد کرتے ہیں۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنے اس مسئلے کی نوعیت لکھنی ہے، تاکہ جب میں اپنی خاص عملیاتی نشست میں بیٹھوں تو آپ کی نام کا تصور کر کے آپ کے لیے خاص ہدیہ پیش کر سکوں۔ اس ویڈیو کو محض ایک یوٹیوب ویڈیو نہ سمجھیں، یہ آپ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کے لیے ایک ساحل ہے۔ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ان تمام بہنوں اور بھائیوں تک پہنچائیں جو آج رات بھی اپنے تکیے کو آنسوؤں سے بھگو رہے ہیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی یتیم ہونے والے بچے کا مستقبل بچا سکتا ہے اور کسی بکھرتے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کے گھروں کو امن، سکون اور بے پناہ محبت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب مجھے اجازت دیں، میں بہت جلد ایک اور سلطانی راز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔